اکثر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک کسبی معاملہ ہے اور ایک ہے عطائی، وہبی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہبی تک پہنچنے کے لیے بھی کسب ضروری ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اب عطا کے بھروسے پر رہنا، اس کو مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے۔ عطا کا مطلب ہے کہ اللہ کوئی چیز دے گا، رزق بھی تو اللہ دیتا ہے نا، تو اللہ کے بھروسے پر گھر پر بیٹھے رہو، کام کاج کیوں کرتے ہو؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تصوف کے راستے میں باطن میں چلنے کے لیے 3 نقطے ہیں، آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تصوف میں کامیاب ہونے کے لیے 3 نقاط ہیں۔ نمبر 1 کہ آپ کی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہو، آپ ازلی ہوں۔ نمبر 2 مرشد کامل ملے۔ نمبر 3 آپ اس میں محنت بھی کریں۔ جب یہ 3 نقطے مل جاتے ہیں تو انسان فلاح پا جاتا ہے، منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے اگر دیدار مقدر میں لکھا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرشد بھی دکھائے گا، ملائے گا۔ لیکن قرآن میں ایک ایسی بات آ گئی کہ جس کی وجہ سے اب ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ مرشد کے انتظار میں گھر پر جو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں ان کو مرشد نہیں ملے گا۔ کن کو ملے گا؟ ان کو ملے گا جو مرشد کو ڈھونڈیں گے۔ قرآن مجید نے کہا نا بھائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ اب جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ بھائی تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو اس تک پہنچانے کے لیے وسیلہ وابتغوا، تلاش کرو۔ اب جب تلاش میں نکلیں گے، مقدر میں بھی لکھا ہوا ہے، محنت کی ہے، تلاش کیا ہے تو ملے گا۔ اور اگر مقدر میں لکھا ہو اور مرشد کامل نہ ملے تو اللہ کوئی اور بندوبست کرے گا۔ بہت سارے اللہ کے پاس طریقے ہیں۔ اگر مرشد کامل نہیں ہے آپ کے دور میں لیکن آپ ازلی مومن ہیں تو اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کسی کامل ممات، کسی مزار والے کو کہے گا اس کے خواب میں جا کر کے اس کو بیعت کرو، اس کا ذکر جاری کرو۔ اور اگر تو کسی اور مذہب سے تعلق ہے تو خضر علیہ السلام کو کہے گا جاؤ بھائی اس کو باطن کی تعلیم دو۔ اور اگر کوئی ظاہر میں مرشد ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس تک یہ بات پہنچائے گا کہ بھائی فلاں علاقے میں ایک بندہ ہے میرا، تو تم ان کو فیض دو۔ 93 میں جب سرکار ہماری اطلاع کے مطابق تشریف لائے انگلینڈ، تو سرکار کے آنے سے پہلے اولڈہم، یہ لنکا شائر میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، روچ ڈیل، اولڈہم، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے قصبے، ٹاؤن ہیں۔ تو اولڈہم میں ایک مسجد، مشن کی جو ابتدا ہم نے انگلینڈ میں کی، میں کیا کرتا کہ میں مسجد میں چلا جاتا نماز پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے میں مولانا صاحب کو جا کے بولتا یار ایک نعت پڑھنی ہے، تو کہتے جی پڑھ لو۔ وہ پھر نعت کے دوران میں نعت کی تشریح کرتا۔ تو اس دن بھی یہی ہوا۔ اچھا، تھا وہ جمعرات کا دن، جمعرات کے دن اس مسجد کے اندر نعت خوانی وغیرہ ہوتی تھی۔ ایک آدھ نعت پڑھی گئی تو میں بھی کھڑا ہوا کہ حضرت میں بھی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی پڑھ لیں۔ اب وہ میں نے نعت پڑھی اور نعت کے دوران میں نے تشریح شروع کر دی۔ جب میں نے نعت خوانی کے دوران تشریح شروع کی نعت کی اور حب رسول کی بات بتائی تو ایک شخص پھڑک کے بے ہوش ہو گیا۔ اب جب ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تمہیں؟ تو کہنے لگا کہ بھائی جب تم بات کر رہے تھے تو پردے ہٹ گئے اور مجھے حضور کا دیدار ہو گیا۔ وہ تو میرے پیچھے پڑ گیا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آیا ہو۔ خیر، وہ آیا ہوا تھا بولٹن سے، اس کا نام تھا محمد شاہد۔ اب اس کو بلایا کہ بھائی سرکار جب آئیں گے تو تم آنا، تو وہ آیا۔ اب وہ آیا تو سرکار کو دیکھ کے سرکار کے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو گیا، اور سرکار نے فرمایا کہ یہ ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے ہم کو کہا کہ ان کو فیض دو۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے ہم کو پہلے سے کہا ہوا ہے کہ آپ انگلینڈ جا رہے ہو، وہاں پر ایک بندہ ہے ہمارا، تو اس کا نصیبہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو فیض دیں۔ تو
اچھا ایک اور بھی تھا، اس سے میری ملاقات تو ہوئی نہیں. پھر بعد میں سرکار نے مجھے یہ کہا کہ وہ جو تھا اس کی منزل رکی ہوئی تھی اور ہم نے اس کی منزل طے کرانی تھی. اللہ نے اس کو ہمارے حوالے کیا تھا، اس کی فائل ہمیں بھیجی. اس کی منزل طے کرانی تھی اور اس نے 40 دن کا روزہ رکھا ہوا تھا اور اس 40 دن کے روزے میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، تو ملاقات نہیں ہو سکی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ بندوبست جو ہے فوری طور پر کر دیتا ہے. تو 3 نقاط میں نے بیان کیے آپ کے سامنے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہو. اب تصوف میں تو یہ ہے نا کہ لوگ اللہ کے دیدار تک پہنچ جاتے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن سارے تو نہیں پہنچتے اللہ کے دیدار تک. ساروں کو تو اللہ عاشق نہیں بناتا نا. کوئی مومن بنتا ہے، کوئی مومن خاص بنتا ہے، کوئی موقن بنتا ہے، کوئی محسن بنتا ہے. تو ضروری یہ ہے کہ بھئی اللہ کا دیدار ہو تو سکتا ہے، لیکن اس کی پہلی کنڈیشن، پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے مقدر میں اپنا دیدار لکھا ہو. اب ایک مرحلہ تو حل ہو گیا کہ بھئی تقدیر میں تو لکھا ہے. اب دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، مرشد کے ملے بغیر یہ پتہ نہیں چلتا. جب تک مرشد نہیں ملے گا آپ کو کیا پتہ تقدیر میں کیا لکھا ہے. اب ہم جب سرکار سے وابستہ ہوئے، جاوید بھائی وابستہ ہوئے، ندیم بھائی، تو ہم کو پتہ تھا کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم کو تو کچھ نہیں پتا تھا، نہ اس وقت پتا تھا نہ آج پتا ہے. تقدیر اس وقت ہمیں معلوم نہیں کرنا آتا تھا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، اور اب ہمیں پرواہ نہیں ہے. اب پرواہ نہیں ہے کہ جو بھی لکھا ہو تقدیر میں لکھا رہے، کیا لینا. جس کو گور شاہی مل جائے اس کو تقدیر فالو نہیں کرنی. تو جن کی تقدیر میں اللہ کا دیدار لکھا ہے پھر وہ مرشد کامل ڈھونڈیں، اور پھر مرشد کامل بھی مل جائے تو اس کے بعد انہوں نے کرنا ہے کسب. تو اکثر لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک کسبی معاملہ ہے اور ایک ہے عطائی، وہبی. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہبی تک پہنچنے کے لیے بھی کسب ضروری ہے. اس راستے پر چلنا کسب ہے نا. عطا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو کامل بنانا، اللہ کی عطا حاصل کرنے کے لیے اس قابل بننا کہ عطا ہو جائے، اپنے سینے کو پاک صاف کرنا، اپنے نفس کو، یہ سارا کسب ہے. اور جب کسب کے ذریعے پاک صاف ہوگا، مستحق ہوگا، تبھی عطا ہوگی نا. اور اگر تو کہے گا جی نہیں میری تقدیر میں تو لکھا ہے میں عطائی ہوں، تو اپنے گھر پہ بیٹھا رہے عطائی بن کے، تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. عطائی کے لیے بھی کسبی ہونا ضروری ہے. ہاں، اب دوسری بات یہ ہے کہ جینوئنلی ہر بندہ عطائی ہوتا ہے، کسب سے کچھ نہیں ملتا. کسب عطا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ نے تیرے مقدر میں رزق لکھا ہے تو وہ عطا ہو گئی نا. تو پھر تو کام کاج کرنے جاتا ہے وہ کسب ہو گیا نا. ہاں، لیکن اگر تقدیر میں نہ لکھا ہو تو پھر تو محنت کرتا رہے، کسب کرتا رہے، کچھ نہیں ملے گا. کسب سے بھی انہی کو ملتا ہے جن کو عطا ہو. یہ نقطہ سمجھنا ہے ندیم بھائی. روشن ضمیری کیا ہے؟ ان لطائف کو منور کرنا، نفس کو پاک کرنا، بس یہی روشن ضمیری، اور کیا ہے. چشمے باطن کیسے حاصل کی جائے؟ جب باطن منور ہو جائے گا تو آنکھیں بھی کھل جائیں گی. عطا کے بھروسے پر رہوں یا کوشش بھی کروں؟ عطا کے بھروسے پہ رہو گے تو عطا لکھی بھی ہوئی تو نہیں ملے گی. کوشش کرنی پڑتی ہے. کوشش نہیں کرو گے تو عطا لکھی کی لکھی رہ جائے گی. Amra TV, the place to connect with God.